السلام علیکم دوستو، چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ مجبوری کا نکاح۔ گاؤں کے وسط میں ایک عظیم حویلی واقع تھی۔ بلند دروازے، وسیع صحن اور دیواروں پر وقت کی گرد جمی ہوئی یہ حویلی سردار کریم خان کی تھی، اور اس حویلی کا وارث میر ہادی سخت مزاج، کم گو اور غرور سے لبریز۔ اس کی آنکھوں میں ایک ٹھنڈی سی سختی رہتی تھی، جیسے دل کے دروازے بند ہو چکے ہوں۔ 3 ماہ پہلے تک وہ ایسا نہ تھا۔ وہ محبت پر یقین کرتا تھا، مگر اس کی پہلی ہمسفر صرف 3 ماہ بعد اسے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ اس روز سے میر ہادی کا دل سنگ ہو گیا۔ اس نے خود سے عہد کر لیا، اب نہ محبت ہوگی نہ نرمی۔ دوسری جانب عبیر تھی، نرم طبیعت لیکن بے ہمت نہیں۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں، جیسے سمندر کی تہہ میں چپ راز۔ اس کے والد راشد صاحب پر سردار کریم خان کا قرض تھا۔ کاروبار ڈوب چکا تھا، قرض کا بوجھ بڑھتا گیا۔ پھر ایک روز فیصلہ ہوا، قرض معاف، بدلے میں نکاح۔ عبیر کا لب کانپ اٹھے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس نے اپنی والدہ سے کہا، مگر تقدیر کے فیصلے اکثر دل کی خواہش سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ حویلی پوری سجائی گئی تھی، مگر دلوں میں خوشی نہ تھی۔ قاضی صاحب کی آواز گونجی، عبیر بنت راشد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی آواز ہلکی سی لرزی، قبول ہے، 2 مرتبہ اور۔ میر ہادی بن کریم قبول ہے؟ لہجہ سخت بے جذبہ۔ کمرہ خاموش تھا، چاندنی پردوں سے پھسل کر زمین پر گر رہی تھی۔ عبیر پلنگ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ میر ہادی اندر داخل ہوا۔ اس نے بے لفظ گھونگھٹ ہٹا دیا۔ ایک لمحے کو اس کی نظر ٹھہر گئی۔ عبیر حسن کی نمونہ تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آواز سنگین ہو گئی۔ یہ نکاح صرف قرض کی ادائیگی ہے، اس سے زیادہ امید نہ رکھنا۔ عبیر نے سر اٹھا کر دیکھا، میں قرض کی ادائیگی نہیں، آپ کے جوزا ہوں۔ میر ہادی نے آنکھیں تنگ کر دی، زمانہ دیکھ چکا ہوں، لفظوں سے فرق نہیں پڑتا۔ عبیر نے دھیمی مگر مستحکم آواز میں کہا، فرق پڑتا ہے، اگر دل میں ذرا سی نرمی ہو۔ وہ لفظ اس کے دل تک پہنچے، مگر اس نے اپنا چہرہ پر کوئی اثر نہ آنے دیا۔ دن تانوں میں گزرتے، یہ طریقہ نہیں، سیکھو، زیادہ جواب دینے کی عادت چھوڑ دو۔ عبیر چپ رہنے والی نہیں تھی۔ غلطی سدھار سکتی ہو، ذلت برداشت نہیں۔ دونوں کے درمیان روز تکرار ہوتی، مگر ہر تکرار کے بعد میر ہادی اسے چپ کر دیکھنے لگتا، جیسے وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے نرمی کا لمحہ ایک شام، عبیر غسل کر کے آئی۔ اس کے گیلے بال کمر تک پھیلے ہوئے تھے۔ بوندیں اس کی گردن سے پھسل کر لباس میں گم ہو رہی تھی۔ کمرہ عطر کی ہلکی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میر ہادی کی نظر بے اختیار اس پر ٹھہر گئی۔ دل میں ایک انجان سی ہلچل ہوئی۔ بال سکھا لو، سردی لگ جائے گی۔ لہجہ سخت تھا، مگر اندر فکر تھی۔ عبیر نے مسکرا کر کہا، آپ کو میری پرواہ کب سے ہونے لگی؟ اس نے نظر پھیر لی، بے وجہ گفتگو مت کیا کرو۔ مگر اس رات وہ دیر تک سو نہ سکا۔ اس کے ذہن میں صرف گیلے بالوں کی خوشبو تھی۔ ایک دعوت میں گاؤں کے لوگ موجود تھے۔ ایک جوان شخص بار بار عبیر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبیر صرف تہذیب میں مسکراتی، مگر میر ہادی کو سینے میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ رات کو کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا۔ بہت مسکرا رہی تھی تم؟ عبیر نے سیدھا جواب دیا، مہمان تھے، وہ تمہیں گھور رہے تھے، میں کسی کی نظر نہیں روک سکتی۔ وہ اس کے قریب آ گیا،
اس کی سانسیں ابیر کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ مگر تم میری ہو۔ اس کی آواز میں پہلی دفعہ حق تھا، صرف غصہ نہیں۔ ابیر کا دل زور سے دھڑکا۔ میں آپ کی ہوں، مگر زبردستی سے نہیں۔ وہ لمحہ دونوں کے درمیان چنگاری بن کر رہ گیا۔ ایک رات ابیر کو شدید بخار ہو گیا، وہ بے ہوش سی تھی۔ میر ہادی ساری رات اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کی گردن پہ ایک چھوٹا سا تل تھا۔ اس نے پہلی بار اس تل کو دیکھا اور عجیب سی کشش محسوس کی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، ابیر کا سر اس کے سینے پر تھا۔ اس کے نرم ہاتھ اس کے لباس کو ہلکی سی گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ میر ہادی نے آنکھیں بند کر لی۔ دل نے دھیرے سے اقرار کیا، وہ اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا۔ رات خاموش تھی۔ حویلی کے صحن میں ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پردوں کے کنارے ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ کمرے میں صرف چاندنی تھی اور دو سانسیں۔ ابیر کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، رات کی ہوا انہیں چھو کر گزر رہی تھی۔ میر ہادی نے اسے پیچھے سے دیکھا۔ آج اس کے دل میں غصہ نہیں تھا، نہ سختی، نہ وہ پرانی دیوار، صرف ایک عجیب سی کشش۔ وہ دھیرے قدم سے اس کے قریب آ گیا۔ ابیر، اس کی آواز میں پہلی دفعہ نرمی تھی۔ ابیر نے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھا مگر ڈر نہیں۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ میر ہادی نے دھیرے سے پوچھا۔ ابیر کی پلکیں جھک گئیں۔ برے نہیں، بس زخمی ہے۔ یہ لفظ سیدھا اس کے سینے میں اتر گئے۔ وہ اور قریب آیا۔ دونوں کے درمیان صرف ایک سانس کا فاصلہ رہ گیا۔ میر ہادی نے اپنی انگلیوں سے اس کی زلفوں کو ہلکا سا ہٹایا۔ اس کی گردن پر وہ چھوٹا سا تل پھر نظر آیا۔ دل زور سے دھڑکا۔ اگر میں تمہیں کھو دوں، اس نے بے اختیار کہہ دیا۔ ابیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کھو دینے کے لیے پانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹنے لگی مگر میر ہادی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس مرتبہ گرفت سخت نہیں تھی، نرم تھی، درخواست جیسی۔ ابیر رک جاؤ۔ وہ رک گئی۔ اس نے پہلی بار اپنی مرضی سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ ان کے درمیان کی ہوا بھاری ہوئی تھی جذبات سے۔ میر ہادی نے دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے انگلیوں میں لیا۔ آج پہلی بار محسوس ہو رہا ہے میں زندہ ہوں۔ ابیر کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں بھی۔ اس نے اپنی پلکیں بند کر لی۔ میر ہادی نے بہت احتیاط سے اس کی پیشانی کو چوما اور اس کی گردن پر نشانی چھوڑی جس سے ابیر کو قابوئی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ رک گیا۔ ابیر نے آنکھیں کھولی۔ اس کی نظر میں بھروسہ تھا۔ اس دفعہ وہ پیچھے نہ ہٹی۔ اس نے اپنا طرز اس کے سینے پر رکھ دیا۔ میر ہادی نے اسے اپنی باہوں میں محفوظ کر لیا۔ صرف دو دھڑکنیں تھیں جو پہلی بار ایک لہجے میں چل رہی تھی اور وہ ایک ہو چکے تھے۔ اس رات لفظوں سے زیادہ خاموشی نے کام کیا۔ محبت اقرار سے پہلے جنم لے چکی تھی۔ صبح کا پہلا اجالا کمرے میں پھیل رہا تھا۔ ابیر کی آنکھیں آہستہ سے کھلی۔ اس نے محسوس کیا وہ اب بھی میر ہادی کے باہوں میں تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل تیز دھڑکا، پھر اس نے ہلکا سا سر اٹھایا۔ میر ہادی جاگ چکا تھا مگر آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ ابیر نے دھیرے سے کہا، آپ جاگ رہے ہیں؟ اس نے آنکھیں کھولی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ اس دفعہ ان نظروں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، صرف ہلکی سی شرم اور ایک نیا سکون۔ میر ہادی نے مسکرا کر کہا، کل رات سچ تھی یا خواب؟ ابیر کے گال سرخ ہو گئے۔ شاید دونوں کے۔ وہ اٹھنے لگی مگر میر ہادی نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت جاؤ، ابھی نہیں۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ ابیر نے دھیمے سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا،
अब भाग कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये लफ्ज सुनकर मीर हादी के चेहरे पर वो मुस्कुराहट आई जो सालों से गायब थी। उसने उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया। यहाँ रहना। अबीर ने अपनी पलकें झुका ली। सुबह का उजाला पूरे कमरे में फैल गया और उन दोनों के दरमियान जो रात में पैदा हुआ था वो अब सिर्फ जज्बात नहीं, एक हद बन चुका था। चंद माह बाद हकीम ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो। अबीर माँ बनने वाली थी। मीर हादी की आंखों में नमी उतर आई। घर आकर उसने अबीर के हाथ थामे। मैं कभी तुम्हें खर्च का बदला नहीं कहूँगा। अबीर ने धीमी से मुस्कुराहट के साथ कहा, और मैं कभी आपको तन्हा महसूस नहीं होने दूंगी। वक्त आया, उनके घर एक बेटी पैदा हुई। मीर हादी ने उसे गोद में उठाया, फिर अबीर की तरफ देखा। लोग समझते थे ये मजबूरी थी, मगर ये मेरी जिंदगी की रहमत निकली। हवेली में फिर से रोशनी थी, मगर इस मरतबा रोशनी सिर्फ चिंगारों की नहीं, दो दिलों की थी। मजबूरी का निकाह मुकम्मल मोहब्बत बन चुका था। और नए कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब फॉलो करिए फातिमा डायरीज को।